حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی السلام نے جبریل علیہ السلام کو فرمایا کہ جبریل میں تھک جاتا ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کی اتنی مصروف زندگی، سارا دن کام اور ساری رات عبادت کے پاؤں پہ ورم پڑ جاتا تھا، تو کنٹینیوس یہی حال، کنٹینیوس، تو صاف ظاہر ہے کہ اس کے اثرات بدن مبارک پہ ظاہر ہوتے تھے۔ تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جبرائیل میں تھک جاتا ہوں۔ انہوں نے آگے سے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ تلبینہ استعمال فرمایا کریں۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے تلبینہ استعمال کیا اور ٹھیک ہے۔ اب ہمیں شوق ہوا کہ تلبینہ کیا چیز ہوتی ہے۔ کیوں جی اعظم صاحب، بتائیں یا نہ بتائیں؟ یہی تو راز ہے سارا۔ اب ہمیں فکر لاحق ہوئی کہ بھئی یہ تلبینہ کیا ہوتی ہے۔ ہم نے اس کو حدیث پاک کی کتابوں میں ڈھونڈنا شروع کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی کہ چند دن کی محنت سے وہ ہمیں تلبینہ بھی مل گیا۔ اچھا، تلبینہ کیا چیز ہے؟ بہت سادہ سی چیز۔ کیا؟ جو جس کو بارلے کہتے ہیں، اس بارلے کو آپ دودھ کے اندر ڈالیں اور اس کی کھیر سی بنائیں۔ اس کھیر کے اندر آپ چاہیں تو چھوارے ڈال دیں میٹھا کرنے کے لیے، یا شہد ڈال دیں۔ تو تین چیزیں ہیں، بارلے، ملک، ہنی یا ڈیٹس، جو ڈرائی ڈیٹس ہوتی ہیں، جو آپ چاہیں۔ یعنی نبی علیہ السلام کبھی کھجوریں ڈال دیتے تھے، جیسے اس وقت کے حالات۔ یہ تین چیزوں سے جو کچھ بنتا ہے اس کو تلبینہ کہتے ہیں۔ ہم نے جی اس کو صبح و شام استعمال کرنا شروع کر دیا، آپ حیران ہوں گے کہ میں نے 40 ڈیز میں اپنے ویٹ کو برابر کر لیا، اور 40 ڈیز میں میرا ہوموگلوبن بھی ٹھیک ہو گیا۔ یہ نہیں کہ ویٹ گین کیا، نہیں، ہوموگلوبن بھی ٹھیک ہو گیا۔ اب میں نے فون کیا کراچی ڈاکٹروں کو کہ جی آپ نے تو کہا تھا 2 سال بیڈ ریسٹ چاہیے، اور میں تو ڈیوٹی پہ جا رہا ہوں۔ وہ حیران، کہنے لگے یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ ہم نے کہا ہو رہا ہے، دیکھو بھائی۔ ان کو ہم نے یہ تو نہ بتایا کہ ہم نے تلبینہ استعمال کیا ہے، لیکن وہ پوچھتے رہے پھر بہت عرصہ ہم سے کہ حضرت آپ نے کوئی ٹونک استعمال کیا ہے، کوئی فلاں استعمال کیا ہے؟ ہم نے کہا کبھی آپ کو ملیں گے تو بتائیں گے۔ ہم نے پھر اس کا تجربہ اپنے دوستوں پہ بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ جس بندے کو لو بیک پین ہو، یا جس بندے کا جسم تھکا تھکا رہتا ہو، سستی ہو، لیٹے رہنے کو دل کرتا ہو، تھوڑا سا کام کیا تھک جاتا ہے، ویکنس، جنرل ویکنس ہے جس کے اندر، ان تمام صورتوں کے لیے تلبینہ بہترین علاج، بہترین علاج۔ مجھے ورجینیا میں ایک آدمی ملا جس کو یہاں کے ڈاکٹروں نے بیڈ ریسٹ بتایا تھا، اور وہ اپنے کاروبار پہ جا نہیں سکتا تھا، تنگ تھا بڑا گھر رہ رہ کے۔ کاروبار اس کا اچھا تھا، وہ چاہتا تھا کہ میں جاؤں، مگر ڈاکٹر جانے نہیں دیتے تھے۔ ہم نے اسے کہا کہ بھئی ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کا حل۔ ہم نے اسے 10 دن تلبینہ استعمال کروایا، اور 11ویں دن وہ بندہ اپنے آفس میں چلا گیا۔ جو بوڑھے لوگ ہو جاتے ہیں نا، کبھی ادھر گرتے ہیں کبھی ادھر گرتے ہیں، ویکنس ہو جاتی ہے، جنرل ویکنس، ان کے لیے تو کوئی اللہ کی عجیب ہی رحمت آئی ہے۔ تب پتہ چلا کہ دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں
ہمارے لیے کتنے فائدے کی چیزیں موجود ہیں، ہم ان پہ ریسرچ نہ کرنے کی وجہ سے، سوچنے کی نہ کرنے کی وجہ سے ہم ان کے فائدے اٹھانے سے محروم ہیں۔ اچھا، ہم نے اس کو بھی اندازہ لگایا کہ جو بچے پڑھتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں نا، اپنی طرف سے پڑھتے ہیں مگر جلدی بھول جاتے ہیں، ان کی میموری اچھی نہیں ہوتی۔ ہم نے ان کو تلبینہ استعمال کروایا، پرفیکٹ میموری، اور بچے اس کو پسند بھی بہت کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ بارلے جو ہے نا، یہ جلدی گلتا نہیں ہے۔ اٹ ٹیکس آلموسٹ 45 منٹس اس کو گلنے کے لیے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ رات کا کھانا جب عورتیں بنائیں تو ایک چولہے کے اوپر نا آگ پہ دودھ اور اس کے اندر بارلے ڈال کے 45 منٹ کے لیے بھول جائیں، اپنی کوکنگ کرتے رہیں، باقی کام کرتے رہیں۔ 45 منٹ کے بعد وہ جب بالکل گل کے کھیر بن جائے گی، اب اس کے اندر ڈیٹس ڈال دیں یا وہ شہد ڈال دیں اور اس کو ٹھنڈا کر کے فریج کے اندر رکھ دیں۔ صبح صبح جب بچے ناشتہ کے لیے اسکول جاتے ہیں نا، وہ جو ٹھنڈی ٹھنڈی کھیر ملتی ہے نا، وہ اتنی مزیدار ہوتی ہے کہ وہ بچے لڑ جھگڑ کے اس کو کھاتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں بچے۔ وہ بیسٹ ٹائم ہے اس کے کھانے کا، اور بچے بھی اس وقت اس کو پسند کرتے ہیں، اور بنا بنایا پڑا ہوتا ہے۔ اور دفتر میں جانے والے بھی ان کے لیے ریڈی ناشتہ ہے، اٹھے ناشتہ کیا اور چلے گئے۔ تو اس کو ہم نے یعنی بوڑھوں کے، بچوں سے یا جوانوں میں سے وہ کہ جن کو لو بیک کی پین تھی یا مسل ویکنیس تھی، جن کے جسم میں کمزوری ہوتی تھی، یا کسی کو بلڈ کی کمی، اس قسم کی تمام کمیوں کے لیے تلبینہ کو ہم نے تجربہ کیا، وہ بہترین چیز۔